آپ اس کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں؟ کیونکہ ایسا لگتا ہے اس سے پہلے بھی سر جب کوشش کی گئی یا پیشکش کی گئی کہ جناب پنجاب میں تبدیلی آئے، آپ کوئی خاص انٹرسٹڈ تھے نہیں، تو سر کیوں آپ کو پیپلز پارٹی کی اس پیشکش پہ کوئی خاص انٹرسٹ شو نہیں کر رہے آپ؟ جی علی، آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں، کیونکہ سید حسن مرتضیٰ نے یہ بات ایک اپنے میڈیا انٹریکشن میں کہی ہے، تو غالباً شاید ان کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ تحریک انصاف کی جب حکومت بنی تھی تو اس میں ایک جے کے ٹی فیکٹر تھا، وہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر تھا. اور آپ کے بھی علم میں ہے کہ تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں تھی. سنگل لارجسٹ پارٹی پاکستان مسلم لیگ تھی، اور ہماری سیٹوں کا فرق بھی ان سے کوئی 20 کے قریب زیادہ تھا. تو جو انڈیپینڈنٹس تھے وہ انڈیپینڈنٹس آلموسٹ کوئی 30 to 40 کے درمیان ویری کرتے تھے، جن میں سے 25 کے قریب کرٹسی ٹو جہانگیر خان ترین وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے. میجورٹی ان کی جو تھی وہ صدرن پنجاب سے تھی. تو اب کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ بڑے پی ٹی آئی کے ساتھ، جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب نہیں ہوئے تھے، آزاد جیت کر آئے تھے، تو جو ان سے وعدے وعید تھے کہ وہ کابینہ کا حصہ ہوں گے وہ بھی پورے نہ ہو سکے. ان کے ساتھ جو ایک چینج کی اور ہوپ کی ان کے ساتھ بات کی گئی تھی وہ بھی پوری نہ ہو سکی. ایک شدید ترین مایوسی ہے، گورننس کا ایک ٹوٹل فیلئر ہے، ایک بہت بڑا فقدان ہے عوامی سہولت کا پورے. سر یہ چیزیں تو obvious ہے جو آپ فرما رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، چونکہ ٹائم ریسٹرین ہمارے پاس ہوتی ہے. آپ کیوں اتنے خاص انٹرسٹڈ نہیں ہے when they are saying کہ ہم we can topple it off، ہم کر سکتے ہیں، تبدیلی لا سکتے ہیں پنجاب میں، آپ کی طرف سے انٹرسٹ شو کیوں نہیں ہو رہا ہے اتنا؟ اچھا، یہ آنیسٹلی اسپیکنگ، یہ جو جب اتنی چیزیں آبویس ہوتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں اتنی آبویس ہیں، تو پھر اس کے کچھ ڈیزائنز ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کے آپ کے سامنے آتے ہیں. پی 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 کا حق حاصل ہے ان کو کہ وہ ایسے سوچیں، اور سوچیں کیونکہ وہ اپوزیشن میں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا حصہ ہے. تو ان کے ذہن میں اگر یہ خیال آیا کہ یہ ان ہاؤس چینج کی جا سکتی ہے اور تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑا جا سکتا ہے، تو یہ اچھی بات ہے. انہوں نے اس طرح سے سوچا اور بات کی، کیونکہ وہ لوگ اوریجنلی تحریک انصاف کے ہیں نہیں، تو اس پر بیٹھ کے کوئی بات چیت کرنے میں تو کوئی امر مانع نہیں ہے. لیکن مسلم لیگ کی جو ایک سوچ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس میں زیادہ غالب. چلے شاہ صاحب، ٹھیک، شاہ صاحب یہ مجھے بتائیے گا سر، آپ نے یہ پیشکش فارملی، یعنی آپ کی قیادت میں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے فارملی یہ پیشکش کی ہے نون لیگ کو؟ ایک بات. دوسری بات سر میری یہ ہے، آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ، ایک بہت بڑی خلیج آ چکی ہے آپ کے اتحادی نون لیگ اور آپ کے درمیان، کیونکہ اپوزیشن لیڈر کے الیکشن سے لے کے اسیفوں کے معاملے پر آپ میں ایک خلیج آئی ہے، بیان بازی بھی بڑی زیادہ ہوئی ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ نون لیگ ٹرسٹ نہیں کر رہی آپ پہ؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں، میں ملک صاحب کو پوری طرح سن نہیں پایا، کچھ سگنلز کا پرابلم بھی ہے، لیکن جتنا مجھے سمجھ آیا وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ چینج آئے. اور جو عباسی صاحب کا آپ نے ریکارڈنگ سنائی، کلپ سنایا، اس میں بھی کچھ اس طرح فیل ہو رہا تھا کہ جیسے وہ شاید کہنا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ہم پنجاب کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے. تو پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر یہ سوچتی ہے کہ ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جتنی پارلیمنٹ کے اندر آپشنز موجود ہیں ہم پہلے وہ ایگزاسٹ کریں اور پھر استعفوں کی طرف جائیں. باقی جہاں تک تعلق ہے ہمارے اختلافات کا، تو ہم دو مختلف نظریات کی جماعتیں ہیں، ہمارے اپنے اپنے نظریات ہیں، ہم نے ان کے اندر رہ کر اور جدوجہد کرنی ہے. ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، کسی ادارے کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہماری بس اپنی نظریاتی سرحدیں ہیں جن کے اندر ہم نے رہ کر اپنی جدوجہد کرنی ہے، اور جدوجہد کے ذریعے ہم نے تبدیلی بھی لانی ہے. اور اس تبدیلی کے لیے پنجاب کے اندر سب سے بڑی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ نون لیگ ہی ہے. وہ اس چیز کو لیڈ کریں گے تبھی ہمارا یہ جو پروگرام ہے یا جو ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں وہ اسی صورت آ سکتی ہے. آپ نے مطلب یہاں تک کہہ دیا کہ جی 30 بندے حکومت کے ہمارے ساتھ ہیں، قیادت سے وہ بندے جو ہیں وہ آپ نون لیگ کو آپ نے بتایا کہ جی یہ بندے ہیں، اینے بندے تسی لے آؤ تو وی ول ٹاپل دا گورنمنٹ. یہ کیا آپ کو نون لیگ کو یقین نہیں آ رہا آپ کے اس دعوے کا؟
دیکھیں جی، یہ تو میرے خیال میں قبل از وقت ہوگا کہ اگر ہم یہ بتائیں، وہ بندے تو اس وقت ہی بیچارے باہر نکل پائیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ اگلے جو اپوزیشن ہے وہ سیاسی بیان بازی ہوگی، تو میرے خیال میں وہ لوگ شاید باہر نہ آ سکیں۔ آپ کے سامنے ہے، ان کے اختلافات آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے جو گروپس ہیں وہ ٹی وی پہ آ کر، نیشنل میڈیا پہ آ کر بات کر چکے ہیں، وہ اس بات کا برملا اظہار کر چکے ہیں کہ بزدار حکومت جو ہے یہ نالائق بھی ہے، نااہل ہے۔ اس نے جو وعدے کیے تھے، جس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز کو توڑا گیا تھا، جن وعدوں پر توڑا گیا تھا، وہ وعدے پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے، تو اس لیے اچھا وہ ٹھیک بیچارے کو بار بار چیخ کر کہہ چلے، رہے ہیں۔ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ابھی مخفی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہے، مگر وقت آنے پہ باہر آئیں گے۔ ملک صاحب، میں آخری بات سر آپ سے، ملک صاحب کیا آپ اسٹیبلشمنٹ کے نوڈ کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں؟ جو ابھی عباسی صاحب نے کہا تھا کہ ایسی تبدیلی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر نہیں آتی ہے، تو سر آپ کب لب بیک کہیں گے جب اسٹیبلشمنٹ اشارہ دے گی؟ دیکھیں علی، ہم تو بنیادی طور پہ جو سید حسن مرتضیٰ کہہ رہے ہیں نا، ہم ان کے اس حق کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک جمہوری جدوجہد پارلیمانی فورم پہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس اگر کوئی تجویز لے کر آئیں گے، ہم اس پہ بیٹھیں گے، کیونکہ اوبیسلی پنجاب میں مسلم لیگ کی جو ایک پارلیمانی حیثیت ہے وہ آلموسٹ ایک گورنمنٹ کے پیرلل ہی ہے، اور سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ اگر آپ وہ لوگ جو جیتنے کے بعد شامل ہوئے تھے تحریک انصاف میں ان کو منہا کر دیں، کیوں کی سپورٹ منہا کر دیں، تو پھر تو وہ مائنورٹی میں چلے جاتی ہے جو آج کی گورنمنٹ ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ آف موٹ ہے کہ مسلم لیگ میں غالب سوچ یہ تھی کہ ہمیں اس سسٹم میں کوئی عدم اعتماد کی تحریک کر کے حصہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، اور ہمیں استعفے پہلے دینے چاہیے۔ تو یہی تو پوائنٹ آف ڈفرنس بھی بنا پیپلز پارٹی میں اور مسلم لیگ کے اندر۔ مسلم لیگ کا تقاضا تھا کہ فوری استعفے دیے جائیں، اور اسی پہ پی ڈی ایم کے اوپر بھی کچھ سوالیہ نشان اکٹھے ہوئے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے ساری بات۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں ان کی کوئی پوزیشن ہے جو ناٹ نون ہے، یا ہماری کوئی پوزیشن ہے جو ناٹ نون ہے، یا یہ اس کے متعلق کسی کو خدشہ ہو کہ جو سید حسن مرتضیٰ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے 25-30 لوگ ہیں، ہاں میں بھی ان کو جانتا ہوں، جو کسی بھی وقت اگر کوئی بھی ایسی موو ہوئی تو 30 سے 35 بھی ہو سکتے ہیں، اینڈ ود ان 1 ڈے ہو سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ٹھیک، چل بالکل ٹھیک۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا۔ سید حسن مرتضیٰ سے وقت دیا سر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔